الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، میری ماؤں، بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کے اندر موجود ہیں. دعا ہے مالک کریم میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. احباب گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی اس وقت جس کرب اور جس درد کے اندر مبتلا ہیں، اسی ضمن میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے مالک کریم میری زبان پر کلمات حقہ جاری فرمائے، سن سنا کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر موجود ہے
اور اس کے کئی نام لیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک نام جس سے اسے پکارا جاتا ہے وہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اسی کی طرف منہ کر کے میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اس کا ایک نام ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس بھی اسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہے بابرکت جگہ، پاک گھر۔ اسے ہی القدس بھی کہا جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد دین کی بھی برکتیں ہیں اور دنیا کی بھی برکتیں ہیں۔ دین کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ نے اس سرزمین کو اپنے کئی انبیاء کرام کے لیے مختص فرمایا۔ یہاں پر کئی انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے اس جگہ کو اپنی سکونت بنایا، یہاں پر وہ رہائش پذیر رہے، اسے جائے مسکن بنایا، اور جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دنیا کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کے ارد گرد سرسبز و شاداب درخت ہیں، بہت ساری چشمے ہیں، اور دنیا کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں۔ احباب گرامی قدر، اس سرزمین کو جسے فلسطین کہا جاتا ہے کئی انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے بعد آپ کے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر آپ تشریف لائے۔ پھر فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قوم موسیٰ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس قوم کو پھر سزا بھی فرمائی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام
جن کی بیک وقت انسانوں پر بھی حکومت تھی اور جنوں پر بھی حکومت تھی، آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اسے مکمل فرمایا، اور آپ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، تو پھر شاہ بابل بخت نصر نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے پر آباد کر دیا، اور اس کو تل ابیب جگہ کو نام دیا، جس کو یہودی اپنا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر اعلان نبوت فرمایا، اور پھر 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ اروم نے بنی اسرائیل کو ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے بطور سزا یہاں سے نکال دیا۔ ایک عرصے تک رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ جاری رہی کہ یہ فلسطین، اس پر حکومت کون کرے گا۔ اسی دورانیے میں میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور کریم آقا علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ کی عظمتیں اور فضیلتیں بتائی گئیں کہ انبیاء کرام کی وجہ سے ہیں، یقیناً اللہ کے سارے نبی بڑی فضیلت والے، بڑی عظمت والے، لیکن مسجد اقصیٰ کی عظمت اور فضیلت کو عروج اور بلندی اس وقت ملی، علماء فرماتے ہیں جب وہاں پر میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام مکہ میں ہوں تو مکہ افضل، اللہ شہر مکہ کی قسمیں قرآن میں اٹھائے، اور اگر ہمارے نبی مدینہ تشریف لے جائیں تو پھر مدینہ افضل۔ وجہ فضیلت میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ کی یہ ساری فضیلتیں کہ وہاں پر حضرت خلیل اللہ تھے، حضرت یعقوب کی یادیں تھیں، حضرت کلیم اللہ کی یادیں وابستہ تھیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی یادیں تھیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر آمنہ کے لال تشریف لے گئے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنا سفر معراج مسجد حرام جو کہ مکہ شریف میں ہے، یہاں سے مسجد اقصیٰ تک فرمایا، اور وہاں پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے سفر معراج کی جو آسمانی سفر ہے اس کا آغاز ہوا۔ زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر
سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام، اس زمین پر اللہ کا پہلا گھر مسجد حرام ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوسری مسجد کون سی؟ فرمایا المسجد الاقصی، دوسری مسجد اقصی ہے۔ عرض کی ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 عاماً، 40 سال ان دونوں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اور پھر حدیث پاک کا جو آگے والا حصہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بھانپ لیا کہ میرا غلام پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ جب اتنی دور دور یہ مسجدیں تھیں تو پھر عبادت کیسے کی جاتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے۔ احباب گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 6 فضیلتیں وہ عطا فرمائیں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ لازم تھا کہ اگر عبادت کرنی ہو تو مسجد میں عبادت خانے میں جا کر وہ عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا جب میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر قدم لگایا، اللہ نے اپنے محبوب کے قدم مبارک کی برکت سے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا جہاں پر چاہو نماز پڑھ لو، ظاہری طور پر جگہ صاف ہونی چاہیے، اور وہاں پر ہی اگر تمہارا عبادت کا وقت آ جائے تو وہاں پر ہی نماز پڑھو گے، اللہ وہاں پر ہی قبول کر لے گا۔ میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز نہ پڑھے، بلکہ بعض جگہ پر تو بڑی وعید ذکر کی گئی کہ بغیر کسی عذر کے مرد جو گھر میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اسے چاہیے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو تو پھر کسی جگہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زمین میں ہیں، آپ کام کرنے کی جگہ پر ہیں، آپ سفر پر ہیں، جس جگہ پہ نماز کا وقت آ گیا وہاں پر پڑھ لیں، لیکن جب گھر میں موجود ہوں تو پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ اور مسجد میں نماز پڑھنا، یہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ 27 گنا زیادہ اجر ہے۔ احباب گرامی قدر، مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اگر محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 گنا زیادہ، اور فرمایا اگر تم مسجد نبوی میں پڑھو تو پھر 50,000 نمازوں کے برابر، اور اگر مسجد حرام میں پڑھو تو پھر 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ دعا کریں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی اللہ دوبارہ یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہماری طرح ابھی تڑپتے ہیں اور محروم ہیں اللہ کرے انہیں بھی یہ سعادت ملے کہ کچھ سجدے اور کچھ نمازیں مسجد نبوی میں آئیں، کچھ مسجد حرام میں آ جائیں۔ زندگی میں اور کیا رکھا ہے؟ یہی تو ایک مسلمان کی طلب اور آرزو ہوتی ہے
اللہ کبھی کرم فرمائے۔ اور ان دونوں مسجدوں کے بعد مسجد اقصی میں جو فلسطین میں ہے، اور ہمارے فلسطینی بھائی جس کے دفاع کے لیے آج کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ظالم یہودی جس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس مسجد میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، المعجم الکبیر میں یہ روایت ہے، اور راوی حضرت رافع بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عمل پر، اور فرمایا اے میرے نبی اب جو بھی آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ مسجد تعمیر کرنے پر اللہ کی ذات خوش بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کرم بھی بڑا فرماتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں وہاں پر مانگی، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حکومت مل جانا بڑی بات نہیں، حکومت عدل کی ہو اور ہر فیصلہ حاکم کا اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، اور دوسری دعا مانگی، مولا مجھے حکومت ایسی عطا فرما جو میرے علاوہ کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، اور آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، دیگر مخلوقات کے اوپر بھی ہے۔ اور تیسری دعا مانگی، اے اللہ جو خالص نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد اقصی کی طرف آئے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی، اور تیسری دعا بھی مجھے امید ہے اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ تو مسجد اقصی کی طرف جو نماز کی نیت سے جائے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ احباب گرامی قدر، یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس اور اسلامی حکومت کے پاس اس وقت آئی جب مسلم افواج نے بہت ساری حصے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور آپ کے زمانہ خلافت میں فتح کر لیا۔ جب مسلم افواج بڑھتی ہوئی یہ اجنا دین کو فتح کیا تو اس وقت اسلامی فوج کے سربراہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو پیغام بھیجا اس نے، پادری نے اور راہب نے، کہنے لگا اب تم سے فلسطین فتح نہیں ہو سکتا، جاؤ واپس چلے جاؤ، فلسطین کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بندہ فلسطین کو فتح کرے گا اس کی نشانیاں بھی پڑھی، اس کا نام بھی پڑھا، البدایہ والنہایہ میں یہ موجود ہے۔ کہا تم واپس چلے جاؤ اے عمر بن العاص، وہ نشانیاں تمہارے اندر موجود نہیں، تم نہیں فتح کر سکتے۔ اور فتوح شام کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب اسلامی فوج پہنچی فلسطین میں تو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے 4 مہینے لڑائی جاری رہی، اور پھر اس راہب نے کہا ابو عبیدہ وہ نشانیاں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، واپس چلے جاؤ، تم لڑتے رہو گے لیکن فلسطین فتح نہیں ہوگا۔
آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتا پھر وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کہنے لگا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، ہاں ہماری سابقہ کتابوں میں جس بندے کا نام آیا میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں جس کے ہاتھ پر اللہ فلسطین کی فتح عطا فرمائے گا۔ کہا بتاؤ؟ کہا راہب نے، کہنے لگا اس کا نام عمر ہوگا، ابن خطاب ہوگا، اور حضور علیہ السلام کا صحابی ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا اے راہب پھر سمجھ لے کہ ہم نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ کہنے لگا نہیں، تمہارے اندر تو وہ نشانیاں ہے نہیں، نہ تمہارا وہ نام ہے، تم کہتے ہو فتح کر لیا۔ فرمایا جس شخص کا تم نے نام لیا ہے وہ ہمارے امیر ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفہ ثانی ہے، وہ مراد رسول ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انہیں خط لکھوں گا اور وہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لے آئیں گے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، حضرت عمر فاروق نے تیاری شروع کی۔ آج دیکھیں ہمارا ملک اس وقت معیشت کی کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ اپنی گھر کی ضروریات پورا کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کے جو پروٹوکول ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب دیکھیں وہ ظلم ڈھایا جاتا ہے تو بیچارے غریبوں پر۔ اب سرکاری اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں اس کے اندر کٹوتی کر دی گئی، ان کی پنشنوں میں کٹوتی کر دی گئی۔ جو 60 سال تمہارے بچوں کو پڑھائے اور جس کے پڑھانے سے کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی پائلٹ بنے، کوئی جو ہے وہ کسی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، اگر اسے ہی انصاف نہیں ملے گا، اگر اسے ہی پورا معاوضہ نہیں ملے گا تو پھر کسے ملے گا؟ لیکن احباب گرامی قدر وہ اپنی جگہ پہ ادھر رونا رویا جاتا ہے کہ جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، لیکن ادھر جو حکمران طبقہ ہے ان کے مفادات میں، ان کی مراعات میں اور ان کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران پہلے اپنے طرف دیکھتے، اپنا پروٹوکول ختم کرتے۔ ایک آدمی 18ویں گریڈ کا ہی کیوں نہ ہو، اسے 2-2 کروڑ کی گاڑیاں دے دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر غریب عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، حکمران حضرت عمر فاروق جیسا ہو تو پھر حکومت بھی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا خط ملا تو حضرت عمر فاروق نے ایک سواری لی اور ایک غلام لیا اور فلسطین کی جانب چل پڑے۔ کبھی سنا ہو اکیلا حکمران پوری مسلم امہ کا اور ایک غلام اور ایک سواری اور فلسطین کی جانب وہ سفر کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی رستے میں خود سوار ہو جاتے اور کبھی اپنی باری لے کر اترتے تو اپنے غلام کو سواری پہ سوار کر دیتے۔ یہ تھا اس وقت کا عدل اور پھر رعایا اس وقت کی۔ ظاہری بات ہے جب حکمران اتنے ہوں اور جتنی ہی سادگی میں رہیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے، اور آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے حکمران ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج کے حالات اتنے خراب نہیں جتنے اس وقت تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ان کی بات میں کوئی زور نہیں، کسی کے کلام میں کوئی پاور نہیں۔ یہ اگر کچھ کہیں بھی تو سنی انسنی کر دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اکیلے
اب چلے مدینہ شریف سے اور پہنچے فلسطین، اور جب فلسطین پہنچے اب فلسطین کو فتح کرنا ہے۔ یہودیوں کے راہب نے دیکھا حضرت عمر فاروق کو، ساری نشانیاں پہچانی تو آواز لگائی، اور یہودیوں نکل جاؤ بیت المقدس سے، اسے خالی کر دو، یہ جو شخص آ رہا ہے اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھی تھی، اللہ اسی کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور وہ جذبہ کیا تھا مجھے بتائیں ان کے پاس، اور کیا تھا؟ وہ ایمانی قوت تھی، وہ جذبہ ایمانی تھا، اور صرف یہ نہیں کہ بس کلمہ شریف پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک میں آپ کو عرض کر دوں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ کوئی عادل حکمران عطا فرما، اے اللہ کوئی حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، دعائیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کبھی حضرت عمر فاروق کے زمانے کی جو رعایا تھی اس جیسی رعایا بھی بننے کی کوشش کی ہے؟ بھئی اگر تم رعایا بن جاؤ اس وقت والی تو اللہ حکمران بھی اس وقت والے جیسے عطا فرما دے گا۔ اور وہ کیسے تھی؟ حضرت عمر فاروق رات کا وقت ہے اور گشت لگا رہے ہیں، خبر گیری کر رہے ہیں لوگوں کی، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی آج دودھ تھوڑا کم ہے پانی ملا دے، آج دودھ پورا ہو جائے۔ بیٹی کہتی ہے نہیں ماں حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے ماں عمر نہیں بھی دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا، اگلے دن اپنے شہزادے کا رشتہ حضرت عمر نے اس بچی کے لیے بھیج دیا جس کے دل میں خوف خدا اتنا ہو وہ بیٹی عمر فاروق کے گھر کی بہو بنے گی۔ میرے بھائیوں اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرا خیال ہے میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتا، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ دکھڑا تو ہمارا اپنا ہے، عمل تو ہمارے اپنے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میرے بھائیوں ہم نے ہر چیز میں خود ملاوٹ کی، اور ہم نے، اب مجھے بتائیں کوئی ایسا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی جگہ پر بھی، صرف ہمارے گاؤں میں نہیں پورے پنڈ دادن خان میں بلکہ پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں، مجھے بتائیں کوئی کاروبار کرنے والا جو اپنے کاروبار میں ملاوٹ نہ کرتا ہو، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں میرا بھائی ایسا نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم سارے گناہ کر کے اور پھر حج کرنے چلے جاتے ہیں، اور حج کر کے آتے ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں حاجی صاحب، اور پھر حاجی صاحب ہی اس کام کے اندر زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم نے دین کس چیز کو بنا لیا، اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ دین ہے کیا؟ نہ میرے بھائی، اور دین اس چیز کا نام نہیں۔ اگر تم وہ رعایا بنو جو حضرت عمر فاروق کے دور کی تھی، اللہ حکمران بھی تمہیں عادل عطا فرمائے گا، نہیں تو ظلم کی جس چکی میں آج ہم پس رہے ہیں اسی میں پیستے رہیں گے۔ میرے بھائی جو میں عرض کر رہا تھا وہ سنیں، وہ ایمانی قوت تھی جو اس وقت فلسطین کو فتح جو ہے حضرت عمر فاروق نے کیا، اور یہودی بغیر جنگ کے نکل گئے، حضرت عمر فاروق نے فتح کر لیا۔ اس وقت سے لے کر پھر 400 سال تک، کتنا؟ 400 سال تک بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر 1099 میں صلیبیوں نے جنگ کر کے اسے لیا، اور پھر
88 سال بعد اللہ نے وہ غیرت مند حکمران عطا فرمایا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کو بازیاب کروایا اور 1917 کے اندر پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اسے فتح کیا تو 700 سال تک دوبارہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر 1917 کو انگریزوں نے جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور 1947 کو اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ چالیں چلتے ہیں، اور اللہ نے واضح قرآن میں فرما دیا اے ایمان والو یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا ان سے دوستیاں نہ بناؤ، یہ دشمن ہیں اور یہ دشمن ہی رہیں گے۔ مجھے بتاؤ جب قرآن کہہ رہا ہے ہمارے صدر صاحب وزیر اعظم صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں وہ دوست بنیں گے؟ وہ اپنے مفادات اٹھاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ پہلے ایک اسلامی ملک کو غرق کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، باقیوں کو ساتھ لگا لیا۔ اور میرے بھائی کب تک؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت ہے۔ ساری دنیا کے کافر ایک اور ساری دنیا کے مسلمان ایک۔ وہ آج کیا وجہ ہے؟ اسرائیل کی حمایت میں تو امریکہ بھی آ گیا، انڈیا بھی آ گیا، دیگر جو ہے وہ غیر مسلم ممالک بھی آ گئے۔ انہوں نے تو سامنے آ کر شروع کر دیا۔ مجھے بتائیں فلسطین کی حمایت پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ افغانستان کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کی جاتی میرے بھائی؟ کیا وہ مسلمان ملک نہیں؟ کافر کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ مسلمان کب جاگیں گے؟ کیا ہمارے اندر جذبہ ایمانی نہیں رہا؟ کیا ہمارے اندر غیرت اسلام نہیں رہی؟ اور میرے بھائی یہ اس وقت آئے گی جب تو دین کے قریب آئے گا۔ جتنا دین سے دور جاتا ہے اتنا دین بھی دور جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہ جان تو دینی ہی ہے اللہ کو، لیکن خدا را اللہ کی قسم سوشل میڈیا پر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے جو کلپ آتے ہیں نا، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں، آنکھوں میں بلا اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا جذبہ تھا! ایک بیٹا انٹرویو دے رہا ہے، وہ حماس کے غیرت مند مسلمان فلسطینی ہمارے بھائی، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے، پیچھے سے ماں آتی ہے اور ماں آ کے اس کا نقاب ہٹاتی ہے، فرماتی ہے نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسلام کا دفاع کرنا ہے تو لوگوں کو اپنا منہ دکھا کے کر۔ اور میرے بھائی یہ تھی وہ اسلام کی غیرت اور یہ تھی وہ جذبہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اور اگر حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانے میں تھیں صلی اللہ جب حالت کفر میں تھیں، ایک بھائی مرا تو بڑا عرصہ اس کے مرنے پہ ماتم کرتی رہیں، غم کرتی رہیں۔ جب اسلام لے آئیں، جنگ کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے بلایا۔ حضرت خنساء کے 4 بیٹے تھے، آپ نے چاروں کو جنگ میں بھیج دیا۔ بھئی ان کا دل نہیں تھا، ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا چاروں مار گئے تو کیا ہوگا؟ ماں اکیلی 4 بیٹے اور چاروں جوان اور چاروں کو جنگ کے اندر بھیج دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ بچ بچا کے ایک تو واپس آ جائے، فرمایا نہ، اگر اللہ کرم کرے تو جنگ میں شہید ہو جانا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ چاروں بیٹے اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔
جب خبر ملی لوگ گھبرائے ہوئے تھے، خنساء تو ایک بھائی کی وفات پر اتنا عرصہ غم میں رہی، اب چاروں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، کیا حال ہوگا؟ کوئی بتاتا نہیں ہے کیا ہوا۔ حضرت خنساء کہتی ہیں بتاؤ تو صحیح۔ بتایا گیا 1 2 3 4، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ اللہ کی طرف منہ کیا اور آسمان کی طرح منہ اٹھا کے کہا مولا تو اگر چاروں کو لے کے راضی ہے، تیری یہ بندی چاروں بیٹوں کو دے کے راضی ہے۔ آج بھی وہ مائیں موجود ہیں اور وہ بچے، اب 15 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے محلے کے کسی 15 سال کے بچے سے آپ کلمہ سن کر دکھائیں، آپ نماز پوری سن کر دکھائیں، کیا وجہ ہے؟ بھئی ہم نے کبھی انہیں مسجد میں بھیجا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا، دین کا علم سکھایا ہوتا، اور سکھایا بھی اولاد کو تب جب ہم خود سیکھے ہوتے۔ ہمارا اسلام سے اتنا ہی تعلق ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی پتہ نہیں ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے ہمیں پڑھا دیا، یا ماں نے دودھ پلاتے وقت ہم پر احسان کیا اور کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس کے بعد اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ میرا آسان سا سوال ہے اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی، کہ کلمہ تو ہمیں ماں باپ پڑھا گئے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے بس دنیا کیسے کمانی ہے، بس اپنا مستقبل کیسے بنانا ہے، بس بچوں کو کس طرح جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، اور پھر نوکری کی اور پینشن لی اور پھر مر کے قبر میں چلے گئے۔ اور نہ میرے بھائی، اور یہ مسلمان کی زندگی نہیں، اور تیرے میرے رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے، اور اس کے پیچھے نہ دوڑ۔ اگر محنت کرنی ہے تو اللہ کے راستے میں محنت کر، اگر تجھے کلمہ سیدھا نہیں آتا تو کلمہ پڑھ، اگر تجھے نماز نہیں آتی تو نماز سیکھ، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پڑھنا سیکھ، اگر تجھے دین اسلام کے متعلق معلومات نہیں تو دین اسلام سیکھنا شروع کر دے۔ اور میرے بھائی ہم نے تو کوشش ہی نہ کی، اللہ کی قسم کل میرا دل پسیج گیا، حوالات کے اندر میں گیا پنڈ دادن خان میں، ایک محفل تھی، اور وہاں پر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کتنے قیدی ہیں؟ بتایا گیا تقریباً 35 کے قریب ہیں، اور بتانے والے نے مجھے بتایا حضرت 35 میں سے صرف ایک بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہے، باقیوں کو سرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور میں نے پوچھا کیا بیان کروں؟ کہنے لگے وضو کا طریقہ بتا دیں انہیں، غسل کا طریقہ بتا دیں، این ممکن ہے کہ وضو اور غسل کے مسائل بھی انہیں نہ پتا ہوں، اور سارے کے سارے وہ گبرو جوان مجھے بتائیں ہماری یہ حالت ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، مجھے بتائیں ہمارا اسلام کیا ہے، دین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اگر ہم نے ایسے حالات پیدا کیے تو پھر ہمارے اوپر غیر قومیں آئیں گی، وہ حکومت کریں گی، ہم ظلم کی چکی میں پیستے رہیں گے، اور ہماری نسلیں اس کی سزائیں بھگتیں گی۔ اگر چاہتے ہیں تو پھر دنیا کی محبت نکال دیں۔ آخری حدیث مبارکہ، ویسے میں نے سوچا تھا کہ آج 5 منٹ پر ختم کر دیا جائے بیان، اور آپ بھی مہربانی فرمایا کریں، 1:15 بجے تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ جب میں نے بیان شروع کیا تو مسجد میں 3 آدمی موجود تھے، آج ابھی الحمدللہ اندر بھی ساری ہے، باہر بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعے والے دن سپیشل ذہن بنا لیں، صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے نہیں، دین حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، تھوڑا سا وقت کے ساتھ تیاری شروع کر، ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف بندے میں تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، اچھا ابھی جا لیتے ہیں، لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں، اور کئیوں کو انتظار بھی رہتا ہے کہ کب آئیں گے اور بیان شروع ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اپنا ذہن بنائیں، تھوڑی سی اگر کوئی مجبوری ہو، کہیں بندہ ڈیوٹی پر ہو، آگے پیچھے گیا ہوا ہو،
تو پھر مجبوری ہے، اگر آپ اپنے کام میں ہیں تو جمعے والے دن اسے ٹائم سے نپٹا لیں، پہلی اذان کے وقت تیاری کریں اور مسجد میں آ جائیں اور یہ دین کی باتیں سیکھا کریں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر مزید جو آگے گفتگو ہے وہ اگلے جمعہ پر ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیں کیا کریں اور اپنی نسلوں کو اسلام سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔